ایک پروفیسر کلاس میں ذہن اور ذہنی صلاحیت کے موضوع پر لیکچر دے رہا تھا۔ اس نے کہا، اگر کسی لفظ کو 5 بار دہرایا جائے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کا ہو جائے گا۔ پہلی سیٹ پر بیٹھی ایک لڑکی زیر لب بڑبڑانے لگی، عدنان عدنان عدنان۔ شوہر نے بیوی سے کہا، یہ کوئی ساڑی ہے؟ مجھے تو زیبرے کی کھال معلوم ہوتی ہے، اس کا رنگ دیکھ کر میری تو ہنسی نہیں رکتی۔ بیوی نے کہا، تمہاری ہنسی رک جائے گی، ذرا ساڑی کا بل تو لے آؤ۔ بیوی، اس سال روزہ رکھو گے؟ شوہر، نہیں۔ بیوی، نماز پڑھو گے؟ شوہر، مشکل ہے۔ بیوی، افطاری کرو گے؟ شوہر، ظاہر ہے، کیا اب بالکل ہی کافر ہو جاؤں؟ انڈین پاکستانی سے، تمہیں تیرنا آتا ہے؟ پاکستانی، نہیں۔ انڈین، تم سے اچھا تو میرا کتا ہے جو تیر لیتا ہے۔ پاکستانی، تم کو تیرنا آتا ہے؟ انڈین، ہاں آتا ہے۔ پاکستانی، پھر تم میں اور کتے میں کیا فرق ہوا؟ شوہر نے گھونگھٹ اٹھایا اور بولا، اگر تم انڈیا میں ہوتی تو لوگ ضرور تمہاری پوجا کرتے۔ بیوی شرماتے ہوئے بولی، کیا میں حسن کی دیوی لگتی ہوں؟ شوہر، نہیں، شکل سے کالی ماتا اور جسم سے گو ماتا لگتی ہو۔ ہمیں تو اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا۔ ہماری ہڈیاں وہاں ٹوٹی جہاں ہسپتال ہی بند تھا، اور پھر ایمبولینس میں بٹھایا گیا جس میں پیٹرول کم تھا، پھر اس رکشے میں بٹھایا جس کا ڈرائیور تھانے میں بند تھا، پھر پولی کلینک ہسپتال کے اس بیڈ پر لٹایا گیا جس کے نیچے ایٹم بم تھا، اور ہمیں ایٹم بم سے اڑایا گیا۔ گولی میں کہاں دم تھا؟ بچے نے ایک دن گھر آ کر شکایت کی کہ اسے اسکول میں بلیک بورڈ نظر نہیں آتا۔ ماں باپ سخت پریشان ہوئے، بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے ہر طرح کے آلات سے بچے کی آنکھوں کا معائنہ کیا، وہ بالکل ٹھیک تھی۔ ڈاکٹر نے پریشان ہو کر پوچھا، بھائی تم ہی بتاؤ، تمہیں بلیک بورڈ کیوں نظر نہیں آتا؟ بچے نے معصومیت سے کہا، ڈاکٹر صاحب، میرے آگے کی سیٹ پر ایک بہت لمبا سا لڑکا جو بیٹھتا ہے۔ ایک سردار اپنے باپ کے سامنے سگریٹ پی رہا تھا۔ ایک دوست نے کہا، تجھے شرم نہیں آتی؟ اپنے باپ کے سامنے سگریٹ پی رہے ہو؟ سردار نے کہا، ابا یہ نا، کون سا کوئی پیٹرول پمپ ہے؟ پٹھان بولا، وہ جو میز پر آدمی بیٹھا ہے اس سے ہمارا دشمنی ہے۔ آدمی، وہاں تو 4 آدمی بیٹھے ہیں۔ پٹھان، وہ جس کی مونچھیں ہیں۔ آدمی، ان سب کی مونچھیں ہیں۔ پٹھان، وہ جس کے کپڑے سفید ہیں۔ آدمی، ان سب کے کپڑے سفید ہیں۔ پٹھان نے غصے سے پستول نکالا اور 3 آدمیوں کو مار کر بولا، وہ جو رہ گیا ہے اسے ہم نہیں چھوڑیں گے۔ بیٹا باپ سے، ابو دودھ کے برتن میں چوہا گر گیا ہے۔ باپ، پھر تم نے کیا کیا؟ بیٹا، ابو میں نے برتن میں بلی چھوڑ دی ہے۔ جیجا سالی سے بولا، میں نے تمہیں رات کو چودا تھا، تمہیں مزہ آیا؟ سالی بولی، اچھا تو وہ آپ تھے؟ جیجا، ہاں جی سالی، تبھی تو میں سوچ رہی تھی کہ بازار سے تو میں 7 انچ کا کھیرا لائی تھی، اچانک 2 انچ کا کیسے رہ گیا؟ بیوی اپنی سہیلی سے، معلوم ہے میرے میاں کی زندگی میں ایک وقت ایسا بھی تھا کہ وہ دنیا کا سب سے بہترین مرد تھا، نہ شراب، نہ جوا، نہ نشہ، نہ کسی غیر عورت کی طرف نظر۔ وہ باقاعدگی سے صبح 5 بجے اٹھتا اور شام 9 بجے بستر پر سو جاتا، وقت پر کھانا کھاتا اور روزانہ ورزش کرتا تھا۔ لیکن پھر سہیلی، پھر کیا ہوا؟ بیوی، پھر وہ جیل سے باہر آ گیا۔ ایک دبلا پتلا استاد کلاس میں بچوں سے، بچوں زمین کیوں گھومتی ہے؟ ایک بچہ، استاد جی ناشتہ ذرا تگڑا کیا کریں، پھر نہیں گھومے گی۔
ایک شخص کا مرغا گم ہو گیا۔ مرغا دراصل پڑوسی کے گھر چلا گیا تھا جس نے اسے ذبح کر کے کھا لیا تھا۔ اس کی کھال اور پر وغیرہ ایک کونے میں ڈال دیے تھے۔ جب وہ شخص پڑوسی کے ہاں پہنچا اور اپنے مرغے کے بارے میں پوچھا تو پڑوسی نے جواب دیا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، تمہارا مرغا یہاں آیا تو تھا مگر رکا نہیں، بس اپنی وردی اتاری اور چلا گیا۔ آدھی رات ہو گئی، بیٹا گھر نہیں آیا۔ باپ بولا، لازمی اس کا کسی لڑکی کے ساتھ چکر ہے۔ پاس بیٹھی ہوئی لڑکی کی پھپھو بولی، بس ہمیشہ برا ہی سوچنا، کیا پتا کسی ٹرک کے نیچے آ گیا ہو۔ مالک مکان نے ہر ماہ بر وقت کرایہ نہ ملنے پر اپنے کرایہ دار سے کہا، بھائی میں تم سے بہت تنگ آ چکا ہوں، چلو اس طرح کرتے ہیں کہ تم ہر مہینے آدھا کرایہ مجھے وقت پر دے دیا کرو، آدھا کرایہ میں بھول جایا کروں گا۔ کرایہ دار نے کہا، اگر آپ کا یہی فیصلہ ہے تو مجھے منظور ہے، لیکن اس میں ایک معمولی سی ترمیم کر لیں، آدھا کرایہ میں بھول جایا کروں گا، آدھا کرایہ آپ بھول جایا کریں۔ ایک ایرانی عورت عدالت میں گئی اور کہنے لگی، میں اپنے شوہر سے طلاق لینا چاہتی ہوں کیونکہ وہ میرا تمام جہیز ایک ہی دن میں کھا گیا۔ جج نے حیرت سے کہا، ناممکن ہے یہ کہ سارا جہیز ایک دن میں کھا دیا جائے، جہیز میں کیا کیا تھا؟ عورت بولی، 6 انڈے اور 1 مرغی۔ شوہر نے کیا دماغ لگایا؟ شوہر نے بیوی کو تیز ڈرائیونگ سے باز رکھتے ہوئے کہا، دیکھو بیگم، اگر تم کار تیز چلاؤ گی تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، حادثے کی خبر اخبار میں چھپے گی اور اخبار والے تمہاری صحیح عمر چھاپ دیں گے۔ بیوی نے ادھر ادھر دیکھا اور کار کی رفتار کم کر دی۔ ایک شخص دکاندار سے، یہ لطیفوں کی کتاب کتنے کی ہے؟ دکاندار، جناب 15 روپے کی ہے۔ یہ کتاب اتنی اچھی ہے کہ جو اسے پڑھتا ہے وہ ہنس ہنس کر پاگل ہو جاتا ہے۔ وہ شخص بولا، تو پھر جلدی سے 2 کتابیں دے دو، ایک کتاب میں اپنی بیوی کو دوں گا اور دوسری اپنی ساس کو۔ پپو ڈاکٹر سے، دل کے آپریشن کے بعد مجھے ڈانس اور گانے اچھے لگنے لگے ہیں، کیا میں جوان ہو گیا ہوں؟ ڈاکٹر، نہیں پاگل، تمہیں جو دل لگایا ہے وہ خسرے کا ہے۔ ایک سردار بائک چلا رہا تھا، ساتھ ہی ایک لڑکی کار چلاتی ہوئی آئی۔ سردار نے لڑکی سے پوچھا، کبھی بائک چلائی ہے؟ لڑکی کار تیز کر کے آگے نکل گئی۔ سردار برابر میں آ کر پھر پوچھتا ہے، تم نے کبھی بائک چلائی ہے؟ لڑکی نے کار کی رفتار دھیمی کر دی۔ آگے جا کر سردار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ لڑکی سردار پر ہنستے ہوئے بولی، اور چلا لے بائک۔ سردار روتے ہوئے بولا، کمینی، یہی تو پوچھ رہا تھا، چلائی ہے تو بتا دے، بریک کیسے لگاتے ہیں؟ ایک آدمی نے وزیر اعظم ہاؤس فون کیا، آپریٹر، جی سر، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ آدمی، میں وزیر اعظم بننا چاہتا ہوں۔ آپریٹر، کیا آپ پاگل ہیں؟ آدمی، اس شرط کے علاوہ بھی کوئی اور شرط ہے؟ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو چینل کو سبسکرائب، لائک ضرور کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی اس طرح کی مزاحیہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔